السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، آیت مقدسہ نمبر 91، 92 اور 93 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، التجا ہے کہ اللہ ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس قرآن مجید کو اعجاز کے طور پہ پیش کیا کہ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس جیسی کلام، اس جیسی کوئی ایک سورہ مبارک یا آیت مبارکہ کوئی بھی نازل نہیں کر سکتا۔ اور چیلنج یہ ہے، اللہ کا چیلنج یہ ہے کہ تمام انسان اور تمام جنات بھی اگر جمع ہو جائیں تو ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی کلام ہے، اور کلام اللہ جو اللہ کی کلام ہے وہ کوئی انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو اعجاز اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ان کے جو دلائل تھے کہ یہ کلام خود ہی بنا لیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا پروپیگنڈا تھا، اس کا جواب ہے یہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ یہ بھی رہنمائی ارشاد فرما دی کہ یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ میں نے قرآن پاک میں ان کی رہنمائی کے لیے سارے واقعات بھی رکھے ہیں، ماضی کی تاریخ رکھی ہے، اور ماضی کی تاریخ تو ہوتی اس لیے ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جائے، عبرت حاصل کی جائے، عقل حاصل کی جائے، پھر ماضی کے ساتھ اپنا جوڑ پیدا کیا جائے۔ کس سینس میں جوڑ پیدا کیا جائے کہ وہ رہنمائی جو اللہ کی ہے، انسانیت کے مفاد میں ہے، اس کو حاصل کر کے اس پہ عمل کیا جائے۔ اور اللہ رب العزت کی وہ رہنمائی جو شیطانی جماعتوں کے متعلق ہمیں دی جا رہی ہے کہ انہوں نے عمل نہیں کیا، انبیاء کی مخالفت کی، حزب اللہ کی مخالفت کی اور ان کو نقصانات اٹھانے پڑے، تو آج ہم اس رہنمائی کو حاصل کر کے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، تو دور حاضر میں ہم اپنے آپ کو کامیاب کر لیں۔ لیکن ان کا جو رویہ رہا ہے حزب الشیاطین کا، وہ ہمیشہ ضد کا رہا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ ضدی ہے، تکبر ہے، اور میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں سننا، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور جب ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے، تو پھر نان ایشوز کو ایشوز بناتے ہیں، لا یعنی سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو پریشان کیا جائے، اور پھر عوامی سطح پر اس عوام کو پریشان کیا جائے، اس ماحول کو پریشان کیا جائے جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان محنت ہے، جس جگہ پہ آپ محنت کر رہے ہیں وہاں پہ کنفیوژن پیدا کی جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف وہ مطالبات کرتے ہیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 91 میں 91 میں ایک اور مطالبہ کر دیا، فرمائش کر دی، او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ہو جائے آپ کے لیے کوئی باغ کھجوروں کا، وعنب انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، تفجیرہ جو بہہ رہی ہیں، یعنی ایسی اللہ سے کوئی دعا کر دو کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک تو چشمہ نکل آئے، زمین زرخیز ہو جائے، یہ جو پہاڑ ہیں یہ پیچھے پیچھے ہٹ جائیں اور بہترین خوبصورت زرعی زمین بن جائے، اور وہاں سے کھجوریں، انگور اور دیگر جو فروٹس ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں، نہریں جاری ہو جائیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ تین مطالبات اس آیت کریمہ میں کر رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم سے یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالی ہمارے اوپر آسمان گرا دے گا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کسفن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو پھر ٹھیک ہے اپنے اللہ سے کہیں یہ آسمان ہمارے اوپر گرا دے۔ جیسا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ ناراض ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اپنے اللہ سے کہو کہ وہ ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کر دیں اور آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ نہیں تو یہ کرو کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے پھر، اور آ کر ہمیں کہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے اس کو رسول بنایا ہے، آپ اس پر بات مانو، بات سنو اس کی۔ تیسرے نمبر پر والملائکۃ، فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، کم از کم فرشتے آ کے ہمیں بتا دیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، فلاں ہے اور میں نے ان کو بھیجا ہے۔ فرشتے کہہ دیں آ کے اللہ نے بھیجا ہے تو ہم پھر بھی آپ کو مان لیں گے۔ آپ ان کی ہٹ درمی دیکھیے، ان کے مطالبات دیکھیے، محترم عزیزو، یہ تو اللہ کا مقابلہ ہے سراسر۔ پھر آگے سنیے آیت مقدسہ نمبر 93 میں، او یکون لک بیت من زخرف، یہ ایک اور مطالبہ ہے کہ یہ اپنے اللہ سے کہیں کہ ایک گھر بن جائے جو سونے کا، جس کے اوپر پانی چڑھا ہوا ہو، یعنی سونے کی طرح ایک گھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں۔ اچھا ایک اور مطالبہ سن لیں پھر، او ترقی فی السماء، یا آسمان کی طرف آپ چڑھ جائیں۔ جیسے معراج کا واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ معراج شریف کا اللہ کے پاس میں چلا گیا، تو سیڑھی لے کے جاؤ پھر اپنے اللہ کے پاس جاؤ اور اس سے بات چیت کرو جا کے کہ وہ یہ ساری باتیں سنے، ہماری فرمائشیں مان لے، تو ٹھیک ہے پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ تمام تر مطالبات، فرمائشیں ان کی فضول ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ اللہ رب العزت کا مقابلہ ہے۔ اور یہ اتنا سخت جملے ہیں، اللہ آ جائے، فرشتے آ جائیں، فلاں ہو جائے، جتنی باتیں ہم سن رہے ہیں درس قرآن میں، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت بڑا اللہ کا عذاب لانے والی باتیں ہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، آپ جائیں اوپر، پھر وہاں سے ایک کتاب لے کے آئیں جس کو ہم دیکھیں گے کہ آپ واقعتاً کتاب لے کے آئے ہیں، پھر ہم اس کو پڑھیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ یہ تمام تر مطالبات اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، سبحان اللہ،
اللہ کی ذات اقدس پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سارے کام کر سکتا ہے، ساری فرمائشیں مطالبات مان کے قبول کر کے پورے کر سکتا ہے، لیکن اللہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے کہ تمہارے دلوں میں مرض ہے، عقل کے اندھے ہو، ضد اور بغض رکھتے ہو اور اللہ کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، تباہی، اپنی تباہی چاہتے ہو، ذلت چاہتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت تو پاک ہے۔ اللہ انتظار ضرور کرتا ہے، اللہ ضرور دیکھتے ہیں کہ میں نے کون سا عذاب کس وقت نازل کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اللہ اس کی ٹائمنگ کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت وہ عذاب لائیں گے ضرور، لیکن ایک ترتیب کے ساتھ۔ اللہ آنن فانن ایسے کام نہیں کرتے۔ ہاں باقی جہاں تک میری بات ہے تو یاد رکھیے، حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، ایک آدمی ہوں، آپ میں سے ہوں، میں آپ کے اندر پیدا ہوا، جوان ہوا، اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، جو اللہ کا حکم ہے میں وہ پورا کر رہا ہوں، اور جتنی یہ تم فرمائشیں کر رہے ہو یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، میرا ایک فرمائش پر بھی اختیار نہیں ہے، کسی ایک چیز کو بھی میں پورا نہیں کر سکتا، میں تو ہے انسان ہوں، عام انسان ہوں میں، اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوں۔ ہاں اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، تمہارے یہ مطالبات لا یعنی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی تم یہ مطالبات اگر اللہ پورے کر دے تو ایمان لاؤ گے۔ تاریخی تسلسل سے ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے والی قوموں نے اللہ نے کئی مطالبات پورے بھی کر دیے، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، پھر بھی انکار کیا انہوں نے، پھر بھی انبیاء علیہم السلام اور حزب اللہ کا مقابلہ کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، انبیاء کو قتل کیا گیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ناجائز اور ناحق طریقے سے اللہ کے پیارے پیارے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ مکۃ المکرمہ کے کفار اور مشرکین یہ بھی ایسے ہیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے، کتاب مقدس قرآن مجید کی سچی رہنمائی جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں، میرے عزیزو ان کو اپنے سینوں میں بٹھاؤ، دلوں میں ان کو بٹھائیے، استقامت پیدا کیجیے، اپنے دلوں کو اس سے منور کیجیے، اس روشنی کو ضائع مت کریں۔ یہ نہیں کہ ہم سن کے ایک طرف سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ یہ رہنمائی آج بھی قابل عمل ہے اور قیامت تک رہنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ کتاب مقدس قرآن مجید ہر دور کی رہنما ہے، آج کی رہنما بھی یہی ہے اور قیامت تک یہی رہنما ہوگی۔ اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔